بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی مونچھوں کے بال نہ لیے یعنی انہیں نہیں کاٹا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں مقید رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر اور محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجہ میں صلاۃ، صوم اور صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آپس میں میل جول کرا دینا ہے، اس لیے کہ آپس کی پھوٹ دین کو مونڈنے والی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجہ کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے، اس سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ عبید اللہ بن محسن حتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب سکھ کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مالک، سفیان، ابن عینہ اور دیگر کئی لوگوں نے یہ حدیث عمرو بن یحییٰ سے روایت کی ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ اسے صرف خالد ہی نے ذکر کیا ہے، اور خالد محدثین کے نزدیک سقہ اور حافظ ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کافی ہوگا، اور بعض نے کہا ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ پانی لینا ہمیں زیادہ پسند ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں کو ایک ہی چلو میں جمع کرے تو جائز ہے، لیکن اگر الگ الگ چلو سے کرے تو یہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ اس سند سے بھی عمار بن یاسر سے اوپر ہی کی حدیث کے مثل مرفوعاً مروی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں عثمان، عائشہ، ام سلمہ، انس ابن ابی اوفی اور ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں، اس باب میں سے سب سے زیادہ احادیث عامر بن شفیق کی ہیں، جسے انہوں نے ابو وائل سے، اور ابو وائل نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جو آگے آ رہی ہیں۔
صحابہ اور تابعین میں سے اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ داڑھی کا حلال مسنون ہے اور اسی کے قائل شافعی بھی ہیں۔ احمد کہتے ہیں اگر کوئی داڑھی کا حلال کرنا بھول جائے تو وضو جائز ہوگا۔ اسحاق بن راہو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کر چھوڑ دے یا حلال والی حدیث کو تعویل کر رہا ہو تو اس سے کافی ہو جائے گا، اور اگر قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ اسے وضو کو لوٹائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جائیدادیں مت بناؤ، اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کی رغبت ہو جائے گی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ یحییٰ بن وثاب نے ایک بزرگ صحابی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آ کر ٹھہرے اور فرمایا، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتاؤں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ہی فرمایا۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ ہمارے اچھے لوگوں کو برے لوگوں میں سے بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے مامون یعنی بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے مامون یعنی بے خوف نہ رہا جائے۔